تو عیسائی ماڑا ہو نا، غریب آدمی ہو بیچارہ، تو اس کے بارے میں لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب دسو سانیہ نہ روٹی کھانی جائز ہے؟ تو میں نے کہا اگر مشرک کے نجس ہونے کی بات کرتے ہو تو ایدے نال بھی نجائز ہے، تے امریکہ دا صدر ہوئے تے تاں بھی نجائز ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ جب کوئی بہت بڑا آدمی آ کے بیٹھ جائے اور ساری اس کے سامنے کابینہ بیٹھی ہو تو پھر کوئی شرعی مسئلہ پوچھے ہی نہ، اور اگر کوئی غریب آدمی سامنے آ جائے، مشرک نجس ہے تو وہ ہر ایک ہی نجس ہے۔ تو جن کے بارے میں تو رویے میں سختی رکھنے کا کہا گیا تھا، وہاں تو ہم نے بنا لی نرمی، اور جہاں ہمیں کہا گیا تھا نا درگزر کر دینا، رحماء بینہم، معاف کرنا، ذات کو بت نہ بنانا، اپنے نفس کی خواہش کو آگے نہ رکھنا، وہاں ہم نے زندگی مشکل کر لی ہے۔ چھوٹا خاندان ہو، بڑا خاندان ہو، غریب خاندان ہو، امیر خاندان ہو، آپ کسی خاندان کی پوری لڑائیاں ساری نچوڑیں تو اس کے اندر سے صرف ایک بات ٹپکے گی کہ میں نے نہ پوچھیا نہیں، مجھے انہوں نے بڑا نہیں مانا۔ زیادہ سے زیادہ ذات کا رٹا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ سارے دوستوں کی، گہرے دوستوں کی جب رکابتیں ہوتی ہیں تو آپ سارا نچوڑ لیں اس کو، تو بیچ میں صرف اتنا نکلے گا کہ فلاں مقام پہ فلاں کو پروٹوکول نہیں دے سکے۔ جو پروٹوکول مانگتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، جو پروٹوکول مانگتے ہیں ان کے رشتے مخلصانہ نہیں ہوتے۔ میرے رب نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کی شان بیان کی، فرمایا وہ پتہ ہے زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کا لہجہ نہیں پروٹوکول والا، انداز نہیں ان کا ہٹو بچو والا، جھکے جھکے چلتے، اور جتنا پھل زیادہ ہوتا ہے اتنا جھکاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس میں عاجزی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا جھکاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو اگر اس کی گردن میں سریا زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے بڑا نہیں ہے، ابھی اس کو بڑا ہونے میں وقت لگے گا۔ قرآن مجید نے زندگی گزارنے کا اصول یہ دیا کہ تیرے لہجے میں عاجزی ہو، تیرا ملنا، گفتگو کرنا، آنا جانا اس میں انکسار ہو، اور دو جملوں میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے بات اتنی کھول دی کہ ساری حقیقتیں ہی اندر آ گئیں۔ محبوب فرمانے لگے تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر۔ حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، فرمایا تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا، رب تجھے عزتیں عطا فرما دے گا۔ عزت اس بات میں ہے کہ تیرے اندر جھکاؤ کتنا زیادہ ہے، عزت اس بات میں۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عزت شاید کپڑوں کا نام ہے، یا گاڑیوں کا نام ہے، یا بنگلوں کا نام ہے۔ حالانکہ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ کھرب پتی بھی بندہ ہونا، لیکن اگر لوگوں کو شک پڑ جائے نا پیسہ جائز نہیں، تو اپنے لوگ بھی کہہ رہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کیسے آگے گیا ہے۔ لیکن بندہ کھرا ہو، سچا ہو، اور چھوٹا صاف سر ہو اور ٹوٹی کرسی پہ بیٹھتا ہو، تو بڑا مہنگا آدمی بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یار بندہ بڑا کھرا ہے، نہ سفارش سنتا ہے نہ رشوت لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے۔ اس کا کردار، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر روم ڈرا کرتا تھا، رومی سلطنت کانپا کرتی تھی، کیوں؟ حضرت عمر کا تو ایک گن مین بھی نہیں تھا۔ اصل بات کیا تھی؟ انہیں پتا تھا کہ مزاج کچھ اور ہے، طبیعت کچھ اور ہے، انداز کچھ اور ہے، اور کوئی ظاہری دب دباؤ نہیں، بلکہ ایک دن بیٹھ کے تمام صحابہ نے مشورہ کیا، کہا جناب حد ہو گئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تو اسلام پر غربت تھی، اب تو اللہ نے بڑی وسعت دے دی ہے، 50,000 دینار
सहाबा को माले गनीमत में मिलते हैं और जनाब उमर को भी मिलते हैं, लेकिन अजीब बंदा है, घर से निकलता है, मस्जिद से निकलता है और घर जाने तक सारे बांट देता है। जनाब उमर से कहना है, जनाब हुजूर ने फरमाया है कि अगर अल्लाह ताला वुसअत दे तो असर देखना पसंद भी करता है, अच्छे कपड़े पहनना तो कोई दीन की मुखालफत नहीं, लेकिन आपका वही कुर्ता फटा पुराना तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं, अच्छा लिबास पहनना दीन इसको पसंद करता है, तो आप कपड़े क्यों नहीं नए सिलवाते? बड़े बड़े वजीर मुशीर आते, हमारे बच्चे जब सियाने हो जाएं तो वो मशवरे भी देते हैं ना बड़ों को। मेरे एक जानने वाले हैं, तो मैं शादी पे जा रहा था तो मेरे आगे आगे वो जा रहे थे, तो उन्होंने बच्चा उन्होंने मशवरा दे रहा सी, कह रहा सी अब्बा जी ए उन शादी ते ना मिठे चौलां ते सालन पा के ना खाया जे बिस्ती हुंदी बंदे दी। तो मैं थोड़ा सा आगे गया तो मैंने कहा पुत्र तू लेट हो गया, टाइम ना होता तो सारा टब्बर ही सियाना होना सी, तो जरा देर तुझे हो गई। भाई असल पे रहने दें, असल चीज जो होती है उसमें तकल्लुफ नहीं होता, असल में तकल्लुफ नहीं होता। और जब आप कुछ चीजें मुलम्मा साजी करके लेते हैं, मुलम्मा साजी, हमारे एक बुजुर्ग हैं वो फरमाते हैं, कहते जदों दे मुंडिया मैनू काटन वाले कपड़े पवाए ने, मैं ते ब्याह ते कदे रज के रोटी नहीं खादी, इन्होंने तो मेरे ऊपर बोझ डाल दिया है, तकल्लुफ पैदा कर दिया जिंदगी में। हजरत उमर से कहा जनाब, सब सहाबा ने बैठ के मशवरा किया कि फारूक आजम से कहना है कुर्ता नया सिलवाएं, कुर्बान जाएं। सादी जिंदगी किसी पर बोझ नहीं बनती। जो लोग उठ के आ जाते हैं ना अपने काम से, उनको शौक नहीं होता फोटो का, वो पीछे बैठ के भी गुजारा कर लेते हैं। मेरे जैसे लोग जिन्हें मसला बन जाता है वीडियो में आने का, उनको तो सजना संवरना होता है। हजरत उमर से कहना है कुर्ता बदलने, पैसे किसको बुरे लगते हैं? अच्छा जी कहना तो है, पर वो शेर तो बताओ जो उमर से बात करेगा। तो हजरत अबू दर्दा कहने लगे एक बंदा है ना जिनकी बात उमर मान लेते हैं। कहा वो कौन? कहने लगे मौला अली शेर खुदा। हजरत अली की खिदमत में अर्ज की हुजूर बड़े बड़े वजीर आते हैं, वही पुराना कुर्ता, आप कहें ना सैयदना उमर से कुर्ता नया ले लें। तो हजरत अली कहने लगे मैं जो कहूँ वो मानते हैं, पर मैंने ना हुजूर की बारगाह में जो सबक पढ़ा है वो उमर के साथ बैठ के पढ़ा है। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बात भी तुम्हारी ठीक है, मैं कहूँगा तो उमर मान भी लेंगे, पर ये वाली बात मैंने भी उमर से कोई नहीं करनी। कहा फिर आप बताएं, आप सुने, अल्लाह जज़ा दे आप। कहा फिर आप बताएं कैसे कहें? तो हजरत अली कहने लगे हजरत आयशा सिद्दीका से कहो, वो माँ है मोमिनों की। हजरत उमर जल्दी मान जाएंगे। हजरत आयशा को सारी बात सुनाई, पैगाम दिया। जनाब उमर दौड़े आए, अम्मा जी मेरे लिए कोई हुक्म? सैयद आयशा कहने लगी देखें इस्लाम में बेहतरीन गुंजाइश भी है और अल्लाह ने वुसअत भी कर दिया, तो नया कुर्ता पहनने में हर्ज क्या है? आपका बेटा पहनता है, बाकी सहाबा लेते हैं, तो आपका वही पेवंद लगा कुर्ता, उसी से खुतबा देते हैं। ईद पढ़ाने जाते हैं तो नंगे पैर चले जाते हैं और रस्ते में बच्चों को खड़ा कर कर के कहते हैं दुआ करना रब उमर को माफ कर दे। खड़ा कर कर के कहते हैं वली मन खाफा मकाम रब्बी ही जन्नतान। तो नए कुर्ते में हरज क्या है? तो हज़रत उमर कहने लगे अम्मा जी कोई हर्ज नहीं, मेरे पास गुंजाइश भी है, आपका हुक्म आ गया मैं शाम को ले लूंगा नया कुर्ता, पर एक बात कर लूं? कहा आप कर ले। तो हजरत उमर रो पड़े, फरमाने लगे ये जो कुर्ता पहना है ना, हुजूर के सामने भी इसी कुर्ते में जाया करता था। अबू बकर सिद्दीक जब मुझे मशवरे के लिए बुलाते थे ना, तो इसी तरह हम लोग बस असी किसी दे कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर्दी, इसी तरह बस बातें होती थी। और अम्मा जी अभी ना मेरे पूरे मुल्क में गुर्बत ख़त्म नहीं हुई, अभी सबको नए कुर्ते नहीं मिले, हुक्म का मैं पाबंद हूँ, शाम को ले लूँगा, लेकिन अगर मुझे इजाज़त दे दी जाए
کہ میں اسی طرح رہوں جو مجھے حضور نے جس جگہ چھوڑا تھا، تو میری ذرا دل کو تسلی ہوگی۔ میں تکلفات والی زندگی اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عائشہ نے سنا تو چپ کر گئیں۔ جناب عمر کہتے ہیں دیر کے بعد اگر آواز آئی تو بس ان کے رونے کی آئی۔ فرمانے لگی جو صحابہ نے کہا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، پر عمر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ دوستو، الجھاؤ نہیں، جھگڑا نہیں، ذات کا پروٹوکول نہیں، خدا را مصیبت بن جاتی ہے سسر کو جب داماد کا فون آتا ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ میں ان غریبوں کو بھی جانتا ہوں جو ادھار قرضہ لے کے پروٹوکول کا بندوبست کرتے ہیں۔ ہماری طبیعتیں لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی ہیں، ہمارا مزاج حاوی ہو گیا ہے۔ ہم تو یہاں تھوڑے دن کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، حضور نے فرمایا تھا مسافروں کی طرح رہنا، راہگیروں کی طرح دنیا میں وقت گزارنا۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے ایئرپورٹ پہ آپ سب سے پہلے بھی بولڈنگ کرا کے چلے جائیں ویٹنگ روم میں، اور سب سے پہلے بھی بیگ آپ رکھ دیں، لیکن اگر کوئی بندہ آ جائے نا اپنی آپ کی جگہ پہ بیٹھ جائے تو آپ جھگڑا نہیں کرتے؟ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے میں مسافر ہوں، فلائٹ آئی اور میں گیا۔ کبھی دیکھا ہے ریلوے اسٹیشن پہ لوگ کہتے ہیں یہ جگہ میں نے خریدنی ہے، یہاں روز کھڑے ہونا پڑتا ہے؟ پتہ ہے میں مسافر ہوں، ٹرین آئی اور میں بس اسٹاپ پہ لوگ زمینیں نہیں خریدتے، جھگڑے نہیں بناتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ گاڑی آئی اور میں، اور درویش نے کہا تھا جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، اوے کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ ہارنا بھی سیکھ جائے، 2 قدم پیچھے بھی ہٹے، کبھی وہ کہے میں کوئی نہیں باقی سارے ہیں، یہ والی بھی تو کبھی زندگی ہونی چاہیے۔ فرمایا رحمان کے بندے عاجزی سے چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کوئی ان سے الجھنا چاہے، بحث کرنا چاہے، لڑائی کرنا چاہے، تو رب کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل ان سے جھگڑا کریں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ ہر بندے سے الجھ جانا، ہر بندے سے ہی بحث کرنا، ہر جگہ ہی اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا کہ جو میں کہتا ہوں وہی قبول کرو ہر جگہ۔ وہ عارف رومی فرماتے ہیں ایک دن مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں ایک دن گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ کس کی جی؟ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے۔ کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی، بالآخر رزلٹ یہ نکلا کہ شیر کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں، جنگل کا بادشاہ ہے۔ شیر کے پاس فیصلہ گیا تو گھوڑے نے جاتے پوچھا بادشاہ سلامت، آسمان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی تو صاف سی بات ہے نیلا رنگ ہے۔ تو کہنے لگے میں کہتا ہوں نیلا ہے اور یہ گدھا کہتا ہے کالا ہے، اور صبح سے میرے ساتھ بحث کر رہا ہے۔ کہنے لگے کتنے گھنٹے بحث ہوئی؟ انہوں نے کہا جی سارا دن ہوتی رہی۔ تو شیر کہنے لگا گھوڑے کی بات بھی درست ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ گھوڑا کہنے لگا بات بھی میری ٹھیک ہے اور مجھے عمر قید کی سزا مانا۔ کہنے لگا بات اس بات پر سزا نہیں کہ تمہاری بات غلط ہے یا ٹھیک ہے، سزا اس بات پہ ہے کہ تم نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے۔ میرا دماغ نہیں کام کرتا، کس سے بحث کر رہے ہو تم؟ کس سے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے شوہر جو بھی بات مسجد سے سنتے نا مجھے آ کے سناتے۔ آپ بھی سناتے ہیں گھر جا کے؟ جی موٹر سائیکل کی ٹکر ہو جائے تو وہ سناتے ہو جا کے، لیکن جمعہ پڑھ کے جا کے گھر بات سنایا کرو، اس سے گھر میں نور پیدا ہوگا۔ جب گھر میں حضور کی باتیں چھڑے گی نا نور پیدا ہوگا۔ کہتے ہیں وہ جو بھی بات سنتے گھر آ کے سناتے۔ ایک دن آئے تو کہنے لگے لو ام سلمہ میں کمال سن کے آیا ہوں، آج بات تمہیں بڑا فائدہ دے گی۔ سناؤ۔ کہنے لگے آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے پر بھی کوئی مصیبت آئے اسے کہنا چاہیے انا للہ و انا
الیہ راج، صرف موت کے وقت نہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راج، جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو کیا کہنا چاہیے؟ یاد ہو جائے گا، لائٹ کے جانے پہ بھی پڑھا کرو، یہ بھی ایک مصیبت ہے، بڑے کام رک جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو جب بھی کوئی مصیبت آئے، فرمایا جو تمہارا نقصان ہوا ہوگا نا، اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا کر دے گا۔ کیسی نفع والی بات ارشاد فرمائی، جو تمہاری چیز گئی ہوگی اللہ بہتر نعم البدل دے دے گا۔ جناب ام سلمہ کہتی میں نے وظیفہ پکا لیا۔ مدینے میں مشہور تھا کہ جتنا اچھا شوہر میرا ہے کسی بی بی کا نہیں۔ فرماتی ہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی میں یہ پڑھ لیتی، فرماتی ہیں لوگوں دیکھو میرا کیا حال ہوا، مجھ پر ایک مصیبت وہ آئی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، میرے شوہر ہی انتقال کر گئے۔ میں نے پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتی ہے میں نے پڑھ تو میں نے لیا، حضور کی بات پر یقین بھی کامل تھا، لیکن پھر میں سوچنے لگی کہ نہ میرا عمر کا وہ حصہ ہے، نہ میں خوبصورت ہوں، اس عمر میں کون مجھ سے نکاح کرے گا؟ اور سرکار نے فرمایا اللہ تمہیں بہتر چیز دے گا۔ ام سلمہ کہتی ہیں ادھر یقین بھی تھا، توجہ ہے نا میری بات پر، یقین بھی تھا اور پریشان بھی تھی کہ اب عمر نہیں، اور پھر ابو سلمہ سے اچھا شوہر کیسے ملے گا؟ فرماتی ہیں میں اپنے مقدر پہ رشک کرنے لگی جب خود نبی پاک نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، حضور نے مجھے پیغام بھیج دیا۔ فرماتی ہیں میری آنکھوں میں آنسو آئے اور میں نے اپنے دل پہ نظر ڈالی، میں نے کہا ام سلمہ اپنا ایمان مضبوط رکھنا، مصطفیٰ کی باتوں پر، نبی پاک کی باتوں پر یقین کامل رکھنا۔ تو کہتی تھی ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، اللہ نے تجھے ساری کائنات سے اچھا شوہر عطا کر دیا۔ یقین کی جو دولت ہوتی ہے نا، یقین کی، یہ انسان کو مضبوط کر دیتی ہے، بندہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ ہمارے اندر نا کمزوری یہ آئی ہے، سارا کوئی سنا کے ادھر دیکھے میری طرف، ایک بندہ مست ہے، نعت سن رہا ہے، مست ہے، پوری مست ہو کے اس نے نعت کھا کی نعت سنی۔ میرے جیسے آدمی نے پوچھا یار آج تو بڑا کلام ہے، کہنے کلام تے چنگا پڑھیا پر روپیہ بھی 20,000 لیا ہے، تو میں کہ ہوں تو 20,000 والی گل بھول کیوں نہیں جانا؟ چھوڑ دے یار، تو اس کو چھوڑ دے کسی اور طرف تو۔ اچھا جی ہوں 50,000 لاکھ دی گل ہے، اچھا میرے معلومات ناقص ہے اس حوالے سے، کہندے ہوں نہیں 50,000 دی گل، ہوں تے کم دور نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ فضل کرے ہمارے حال۔ تو یاد رکھیں یقین کامل پیدا کریں، مضبوطی اپنے ایمان۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے، اب تو خیر حج بھی لائیو آتے ہیں نا جی، موج بن گئی ہے، اور پھر نیچے لکھا ہوتا ہے جب میں 5ویں حج پہ گیا اس وقت کی تصویر، ہاں جی اب تو لائیو آتا ہے سارا کچھ۔ اعلیٰ حضرت حج کرنے گئے تو حج پر جب آپ پہنچے نا تو کشتیوں کا سفر ہوتا تھا، بحری جہاز کا، بڑا مشکل ہوتا تھا حج۔ ہمارا تو حاجی ابھی بھی اے سی خراب ہو بس کا تو ناراض ہو جاتا ہے، وہاں کہنا تو پیسے نہیں لائے، یہ کیوں نہیں چلتا پیا اے سی میں؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حج کے لیے جانے لگے تو بحری جہاز ہوتا تھا بہت بڑا، تو کئی دفعہ ہوائیں تیز چلتی تھی تو جانا ادھر ہوتا تھا تو حج ادھر، وہ جہاز ادھر چل پڑتا تھا۔ بڑے مشکل لوگ حج کے لیے جاتے تھے، وصیتیں لکھ کے جاتے تھے، کفن ساتھ رکھے ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے۔ فاضل بریلوی حج کے لیے گئے تو رستے میں نا طوفان آ گیا، تیز طوفان۔ اب کشتی ہچکولے کھانے لگی، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے۔ لوگ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، کہنے لگے مولانا دعا فرمائیں۔ آپ فرمانے لگے تم فکر نہ کرو، یہ جہاز ڈوبے گا نہیں، یہ منزل تک جائے گا۔ وہ کہنے لگے کرامت نہ سنائیں، دعا کرا دے۔ فرمانے لگے کرامت نہیں سنا رہا، بیٹھ جاؤ جا کے، یہ منزل تک جائے گا۔ ہم دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، مولانا دعا ہی نہیں کرا رہے، کرامت سنا رہے ہیں۔ اب جب یہ نظر آتا ہے نا ہچکولے کھاتی کوئی چیز تو کلمہ بھی ذرا جلدی جاری ہو جاتا ہے، ورنہ تو کلمہ صرف قول شریف پہ جاری ہوتا ہے جی۔
میں نے काजी साहब से कहा ताज़ा हज करके आए तो बेटे की शादी पे ढोल ढमक्का किया। तो मैं क्या सब जानते हैं तुसी नाता पढ़ाइया सन ते अज ते जानते हैं तो हुण की शुरू होया जे। तो थोड़ा सा उन्होंने सख्त रवैया इख्तियार किया तो मैं भी सख्त हो गया। मैंने कहा अगर शादी के मौके पे आपने बैंड बाजा बजाया है ना तो जब आपके घर में कोई फौत हो तो वादा करें उस वक्त भी यही बजाएंगे, कोल पे भी फिर यही बजाना। क्या रब रसूल से तुम्हारा रिश्ता सिर्फ दुखों का है, सुखों का नहीं? जब अल्लाह तुम्हारे घर, और मैं तो कहा करता हूं तेरे दीनदार होने का पता ही तब चलेगा जब तेरे बेटे की शादी होगी। कोल शरीफ पे तो सारे नेक होते हैं, सारे वुजू करके शुमारे पढ़ने आ जाते। जब आया कुल का वक़्त तो फिर कुरान पाक खोल लिया, तस्बीह निकाल ली, और जब बेटे की शादी हुई फिर क्या मतलब हुआ? आज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं ते दुंबे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो ते नफलां नीती जांदे हो, और दसो ते सही बुल्ले शाह नू एक ही कीती जांदे हो। ये क्या अंदाज़े तकल्लुम हो मेरे भाई, याद रख। अच्छा वो जब हिचकोले खाने लगा ना तो सब ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आला हज़रत की बारगाह में आए, कहने लगे मौलाना दुआ करा दे। फरमाया तुम्हें कहा है ना कुछ देर का तूफान है, टल जाएगा। थोड़ी देर गुजरी तो वाकई टल गया, तूफान वाकई टल गया। अब वो सारे आहिस्ता आहिस्ता शर्मिंदा होने लगे कि बाबा तो कोई साहिब करामत ही है, जैसे कहा था वैसे हो। अब शर्मिंदगी आहिस्ता 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 चंद घंटे गुजरे तो कदमों में आने लगे। कहने लगे बाबा जी एक बात तो बताएं, आपको कैसे पता था तूफान टल जाएगा? तो मेरी तरह का पीर होता तो कहना तो पहला नहीं दस छड़िया मैं, मेरे को करामत है। लेकिन आला हज़रत पता क्या फरमाने लगे? फरमाने लगे ये मेरी करामत नहीं, ये मेरा यकीन कामिल है। कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे मेरे नबी पाक ने सवारी पर बैठने की दुआ बताई है, जब मैं बैठा था तो मैंने दुआ पढ़ ली थी। हुजूर ने फरमाया पढ़ लिया करो, हादसा नहीं होगा। तो चूंकि मैं पढ़ चुका था, अब चांद तो टूट सकता है, सितारे तो झड़ सकते हैं, पर हादसा नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं वो दुआ पढ़ के बैठा। साहिब याद रखे, ये जो कमजोरी ये ईमान है ना, इसको दूर करें, इस्तकामत की दौलत पैदा करें। हमारा सुकून भी मस्जिद में, हमारा इत्मीनान भी नबी पाक के कदमों में। एक बात मुझे सुनाने को कहा गया, अब वो बातों का ऐसे होता है कि बातें दोस्तों ने सुनी, जरा आंख में पड़ती है, दोस्तों ने सुनी होती है तो वो कह देते हैं। एक बात मैं अर्ज कर, हालांकि ये उन्वान नहीं, बहरहाल फिर भी मैं अर्ज कर देता हूं। एक बात मेरी याद रखनी है, आप बहुत सारे लोग माशाल्लाह तशरीफ लाए हुए, बहुत सारे लोग। अगर आप लोगों ने इशा की नमाज नहीं ना पढ़ी तो पढ़ के सोइएगा, और अगर आपने फजर भी ना पढ़ी तो जो महफिल नहीं ना कराते वो हमें ताना देंगे कि तुम बड़े अजीब लोग हो, तुम नमाज पढ़ते नहीं हो और महफिलें कराते हो। इशा की नमाज पढ़ के सोए, और कम से कम सुबह की हद तक एक दिन तो ऐसा मिले कि आप जिससे बोले मीठा ही बोले, तो ताकि वो भी अगली दफा महफिल नात पे आके कहे नहीं यार ये बंदा राती महफिल सुन के है, सारी दिहाड़ी तो सही लगी है ना यदि। तो मेहरबानी करें, अपनी तबीयत यहां से कुछ लेके जाएं। बड़ा खर्चा किया गया, बड़ा कुछ किया गया, थोड़ा बदलने की कोशिश करें। हजरत इब्न जौजी अलैहि रहमा ने लिखा है, एक बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे ना मजदूर की जरूरत थी, तो मैं चला गया बगदाद में, चौक में मजदूर बैठे होते थे। मजदूर बेचारे आज भी चौकों में बैठे हुए, मजदूर आज भी, हमें कोई इनकी, ये जिस आदमी के पास कार आ जाती है ना वो रेडी वाले का मजाक उड़ाने लग जाता है। मैं अभी आ रहा था, एक रेडी वाला, उसने स्क्रैप रेडी पे रखा हुआ था, तो मैंने बच्चों से कहा कि इसकी तरफ देखो, इधर देखना मेरी तरफ। अभी उस बेचारे के सारा चेहरा भी ग्रीस से, स्याही से भरा हुआ था, हाथ भी पैर भी। मैंने कहा इसको ना 400 या 500 रुपया मिलेगा ये रेडी पे सामान पहुंचाने का, जिसको 1 लाख रुपया मिलेगा ना वो बिस्मिल्लाह करके नहीं पकड़ता। इसको जब मिलने से कहना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चाहे बेचारे को सही ना आती हो।
یہ جو مزدور پھر اس میں سے جب یہ 100 روپے کی روٹی کھاتا ہے نا تو آپ یقین کریں جو 5 سٹار ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہیں وہ اس طرح شکر ادا نہیں کرتے. پونے کو بھی اچار لگا ہوتا ہے لیکن ایک روٹی کھا کے نا تو وہ کہتا الحمدللہ مال کا تیرا شکر ہے. تو میں کہتا ہوں یہ مستی ہے, اس کو چڑھی ہوئی ہے, اور یہ اصلی شکر ادا کرتا ہے, دکھانے والا شکر نہیں. پیراں لی رٹی رٹائی دعا نہیں اللہ گھر سلامت رہے تے موجاں لگی رہن تے برکتاں, پکی کیسٹ نہیں چلی ہوئی, بلکہ وہ یہ درد ہے, اصل یہ کیف ہے, اس کو سمجھے. مزدور جو پیسہ لے کے آتا ہے نا گھر میں اسے پتا ہوتا ہے میں بڑی محنت سے لایا. تو بابا جی کہتے ہیں میں مزدور لینے گیا تو مزدور بغداد کے چوک میں کونے پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک مزدور پہ میں نے نظر ڈالی تو وہ نوجوان تھا, چہرے پہ اس کے مجھے نورانیت نظر آئی. تو میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا جی مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو مزدوری کرنی ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کہا جناب کروں گا. تو مزدور کہنے لگا جی میری 2-3 شرطیں ہیں. میں نے کہا کہ شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں. کہنے لگا جی میری بہرحال ہے. میں نے کہا کرو. کہنے لگا جی پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 3 دینار مزدوری 4 دینار لیتے ہیں, میں 3 دینار لوں گا. کہتا میں ہنس پڑا. میں نے کہا یار باقی بھی اس طرح کی رکھ لے ساری. کہنے لگا دوسری شرط یہ ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوگی میں آپ کی بات سنوں گا, جب اذان ہو جائے گی تو آپ کی نہیں سنوں گا, اپنے رب کریم کی سنوں گا. اور تیسری بات اس نے کہا آپ کے گھر میں مزدوری کروں گا, آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. ان شرائط پہ میں اسے لے آیا. کہتے ہیں جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے 2 گھنٹے میں ہی کر دیا. مزدور بھی تو سگریٹ پینے پہ آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں نا, چائے کے کپ پہ 25 منٹ, روٹی کھانے پہ 1.25 گھنٹہ. تو مزدور کو بھی چاہیے جو طے کرے اس پہ پورا اترے. کہتے ہیں اس نے 2 گھنٹے میں کام کر دیا. اب کام شروع کرایا تھا تو کچھ کام اور بھی نکل آئے, میں نے اسے کام بتائے, وہ کرنے لگ گیا. ظہر کی اذان ہو گئی تو مٹی اس نے نکال کے باہر رکھی تھی دروازے کے آگے. اذان ہوئی تو اس نے کودال اور کہیں وہیں چھوڑی, مسجد کی طرف چلنے لگا. تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا سائیڈ پہ تو کر دو, رستہ ہے. کہنے لگا تیرے ابے سے بات ہوئی تھی کہ جب اذان ہو جائے گی پھر کسی کی نہیں سنوں گا. کہتے ہیں وہ نماز پڑھ کے آیا, دوپہر کا ٹائم تھا. میری بیوی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے. روزے بھی نہیں تھے, عام دن تھے. اس کو کہا کھانا کھا لو, تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. کہتے شام ہوئی, اس کو 3 دینار دیے. کام کچھ اور نکل آیا تھا. میں نے اس کو کہا کہ کل کہاں ملو گے؟ تو کہنے لگا آپ سیانے بیانے بندے ہیں, بتائیں کل تک زندہ رہیں گے؟ تو میں نے کہا کہ ملنا ہو. تو کہنے لگا بس آج کا وعدہ تھا وہ میں نے پورا کر دیا, اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے نہ کو ساڈا دردی. اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتے. کہتے ہیں وہ چلا گیا. میں اگلے دن لینے گیا تو مجھے مزدوروں نے بتایا کہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے. وہ کہتے ہیں میرا پورے ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے. جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو پھر پورا ہفتہ وہ کوئی کام نہیں کرتا, عبادت کرتا, مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجتا رہتا ہے. کہتے ہیں میں نے ہفتہ انتظار کیا. اگلے ہفتے انہی شرائط پہ پھر لایا, تیسرے ہفتے بھی لایا, چوتھے ہفتے بھی لایا. 5ویں ہفتے گیا تو ملاقات نہ ہوئی. پوچھا وہ کہاں ہے؟ لوگ کہنے لگے بیمار ہو گیا. گھر کہاں کا؟ قبرستان کے پیچھے کچی بستی میں. کہتے میں وہاں گیا, دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور مجھے پتہ ہے آپ آئے ہیں, آ جائیے. تو میں اندر گیا تو تیز بخار تھا. تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور غریب کا پتہ لینے کوئی اللہ والا ہی آئے گا, امیروں کی خبر لیتے ہیں. کہتے میں قریب بیٹھا تو تیز بخار تھا. میں نے حال چال پوچھا تو کہنے لگا بابا جی حال نہ پوچھو, میرے 2 کام کر دو گے؟ میں نے کہا وہ کون سے؟ اس نے جیب سے ہاتھ ڈالا, چند دینار نکالے. کہنے لگا میں آج رات کو انتقال کر جاؤں گا, یہ پیسے لے لو, کفن خرید کے نا میرا جنازہ پڑھ کے تو قبرستان میں دفن کر دینا. کہ دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہیرے کی انگوٹھی نکالی. کہنے لگا جب دفن کرو تو یہ ہارون رشید کو دے دینا, اسے کہنا تیری امانت ہے. کہتے میں نے کوئی اور بات کرنی چاہی تو رو پڑا. کہنے لگا بابا معاف کر دے, میں نے آج رات جانا ہے,
بڑی معافیاں مانگ لی اپنے رب سے، مجھے اللہ سے تنہائی کرنے دے، آپ جائیں۔ کہتے ہیں میں اٹھ کے آ گیا اور اس کی باتوں نے مجھے رات بھر سونے نہ دیا۔ اگلی صبح سورج چڑھنے کا انتظار کیا تو رات کئی سالوں کی ہو گئی۔ کہتے میں گیا، دروازہ کھولا تو خوشبوئیں میرا استقبال کرنے لگی۔ جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو لگا جیسے ابھی ابھی سویا ہے۔ کہتے میں تو 2-3 آدمیوں کو لے گیا تھا جنازے کے لیے، پر مخلوق پتہ نہیں کدھر کدھر سے آئی۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، تے جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا۔ کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ کہا پتہ نہیں کہاں سے مخلوق آئی، جنازہ پڑا، دفن کیا۔ ہیرے کی انگوٹھی لے کے میں ہارون رشید کے پاس گیا۔ ایک تنہائی میں میری اس سے ملاقات کا مجھے موقع مل گیا تو میں نے اسے انگوٹھی دی تو ہارون رشید تو چیخیں مارنے لگا، کہنے لگا وہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟